دلیل بات نہیں کرتا. مسلمان جب بھی کہتا ہے ٹھوس بات کہتا ہے. ہم مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس دلیلیں رکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے. اپنی ذات میں اکیلا ہے, اپنی صفتوں میں اکیلا ہے, اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے, اپنے افعال میں اکیلا ہے, اور اس کے ساتھ کی جانے والی ساری عبادتوں میں اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر آپ ہندوازم کی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ تصور دیا گیا ہے کہ وہ جو الہ ہوگا وہ ایک ہی الہ ہوگا. اگر آپ پڑھیں گے رگ ویدا اس کا کتاب نمبر 1 درس نمبر 164 اور اس کا سطر نمبر 46 کے اندر ایکم ستیم وپرا بہدا ودانتی, جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علماء الہندوس یسمون الالہ الواحد باسماء مختلفہ. جس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوگا کہ ہندو کے جو اکابر لوگ ہوتے ہیں ایک ہی الہ کو بہت سارے ناموں سے پکارتے ہیں. اور اگر آپ پڑھیں گے یجروید کا درس نمبر 32 اور اس کی سطر نمبر 3 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نتسیا پرتما استی, جس کا اگر عربی میں ترجمہ یجروید کا درس نمبر 32 اور اس کی سطر نمبر 3 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نتسیا پرتما استی, جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے لیسا کمثلہ شیء, جس کا اگر اردو میں مطلب نکالا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اکیلا جس کا نہ تصور کیا جائے نہ جس کی کیفیت بیان کی جائے. اور اگر آپ یجروید پڑھیں گے اس کا درس نمبر 40 اور اس کا سطر نمبر 9 اگر آپ پڑھیں گے اندھنتما پروشنتی, اندھیرے میں ہے وہ شخص, اندھنتما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے, جو 5 بتوں کی عبادت کرتا ہے. آسمان, زمین, پانی, آگ, ہوا, جو ان چیزوں کی عبادت کرتا ہے وہ اندھیرے میں ہے. تتو بھویا ایوتے, اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ ہے تمویا اسمبھوتا رتا, جو اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی عبادت کرتا ہے. جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے ومن اضل ممن يعبد الاشیاء المخلوقہ واضل منہ من يعبد الاشیاء المصنوعہ بایدیہم. اور اگر آپ ہندوازم کا بیسک کریڈ جو کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے ایکم برہم دتیا ناستے نینا ناستے کنچن, ان الالہ الہ واحد ولا یکون غیرہ ولن یکون غیرہ ولا یمکن ان یکون غیرہ, کہ بے شک اللہ ایک ہی ہے, نہیں ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہ یہودی مانتے ہیں, اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر ڈیوٹرانومی جس کو کہ التثنیہ کہا جاتا ہے اس کا درس نمبر 6 اور اس کی سطر نمبر 4 کے اندر ایک ہبریو کوٹیشن آپ کو ملے گا, حوالہ ملے گا, شما اسرائیل ادنا الہینو ادنا اخت, جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے گا اسمع یا اسرائیل ان الالہ الہ واحد وربنا وربکم واحد. سن لو اے بنی اسرائیل کے لوگوں, بے شک ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی الہ. اور اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے جس کو کہ نصرانی اور کرسچن مانتے ہیں تو اس کے گاسپل آف مارک انجیل مرقس کے اندر اس کا درس نمبر 12 اور اس کی سطر نمبر 29 کے اندر وہی وصیت دہرائی گئی, ایک حرف کا نہ اضافہ ہے نہ ایک حرف کی زیادتی. شما اسرائیل ادنا الہینو ادنا اخت, اے بنی اسرائیل کے لوگوں سن لو میرا اور تمہارا رب ایک ہی رب ہے. اس سے یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ رب جو ہوگا خالق ہوگا وہ ایک ہوگا, لیکن ابھی سوال باقی ہے کہ وہ آخر ایک الہ کون ہے. ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک الہ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیلیں ہیں. میں آپ کے سامنے 4 دلیلیں پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ اکیلا الہ اللہ سبحانہ و تعالی. سب سے پہلے تو یہ, اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر 100% 100% اگر کوئی کلام اللہ کے ورڈز کی شکل میں کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف قرآن مجید ہے.
اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دوسری دلیل یہ ہے، یہ بائبل عربک بائبل ہے، دیکھیے وہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اس ایک صفحے کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ یا الہ کا ورڈ آیا انہوں نے لفظ اللہ کا ذکر کیا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے اور باطل وہ ہے جو خود سے گر جائے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پہلے صفحے میں 30 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل نہ جانے کتنے مرتبہ انہوں نے اللہ کا اقرار کیا ہے۔ تیسری دلیل، خود لفظ کلمہ اللہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ ہی خالق جو ہوگا اس کا نام اللہ ہی ہو سکتا، خالق جو ہوگا وہ اللہ ہی ہے، دوسرے جو من گھڑت معبودان باطلہ ہے وہ ہی نہیں سکتے۔ لفظ اللہ الہ سے نکلا ہے، الہ جس کا الہ کے 6 معنی آتے ہیں عربک میں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ اکیلا جس کی مخلوق محبت کے ساتھ عبادت کرتی ہے۔ دوسرا، وہ اکیلا جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تیسرا، وہ اکیلا مصیبتوں کے وقت لوگ اس کی طرف لپکے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا، وہ اکیلا جس کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پانچواں، کہ وہ اکیلا جس کی مخلوق کو دیکھ کر آدمی حیران اور ششدر ہو جاتا ہے اور حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ چھٹواں، کہ وہ اکیلا جو لوگوں کے انسانوں کے نظروں سے اوجھل ہے اور پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسڈ ٹیسٹ دیا، یعنی اس کے ذریعے سے آپ سچا معبود اور غلط معبود دونوں کے درمیان آپ ایویلیٹ کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو معبود برحق ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام